أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان الله لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. سورۃ المومن پارے 24 کے ابتدا سے انتہائی کے قریب تک پہنچ چکے. سورہ کے اختتامی آیات ہیں. ساری چیزوں کے تذکرے کے بعد جس میں خلاصہ مضمون تھا توحید سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت، اللہ تعالیٰ کے مرتبے کے لحاظ سے بندہ اللہ کو جانے. توحید کا خلاصہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو جانے کیسا؟ جبکہ اللہ کا تذکرہ، اللہ کا تصور کم و بیش ہر قوم کے پاس ہے. لفظ کی شکل بدلتی کیوں نہ ہو، زبان کا لہجہ بدلتا کیوں نہ ہو، ہم نے کہا اللہ، ایک اہل زبان نے کہا کہ خدا، ایک زبان والوں نے کہا گاڈ، ایک زبان عبرانی ہبرو جماعت ہبرو قوم ایل، جیسے جبرائیل ایل اللہ، جبریل جبار. ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں عربی میں تو عبد الجبار. یا تعلیم سے دور رہنے والا بھی اتنا تو کہے گا اوپر والا، کوئی کہے گا ایشور، نام کچھ بھی دے دو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 3000 زبانیں بتلائی تھیں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا کے انسانوں کو جب توحید کے سوا مشرکانہ فکر اور طرز کے اوپر زندگی گزارنے پر مصر ہو گیا ہے انسان، اس سے ہٹنا نہیں چاہا، تو سارے انسانوں کو ختم کر کر جو مانے تھے، جو توحید کا اقرار رکھتے تھے، جس میں نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو 950 سال کی مسلسل پیغمبرانہ تعلیم و تربیت کے باوجود جو پورے 80 کے آنکڑے کو بھی پار نہیں کر سکے، ایک کم 80 افراد کی گنتی ملتی ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. جب یہ ایک کم 80 افراد دنیا میں رہے تو اس وقت اس کے بعد سے 72 زبانیں باقی رہیں. پھر زبان کے اندر لہجے الگ الگ ہوتے ہیں. اردو کا لہجہ جنوب کا الگ ہے، شمال کا الگ ہے، بہاریوں کا الگ ہے، آسامیوں کا الگ ہے تو اردو. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو جاننا کہنے سے اللہ تعالیٰ کو مان لیا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت کے لیے قرآن کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، انتہا تک اسی کی تعلیم ہے. درمیان میں صرف 6666 آیتوں میں سے
صرف 500 آیتیں ہیں جو مان لیا، اقرار کر لیا، اس کا عملی زندگی میں مظاہرہ کیسا ہونا، جس کو شریعت کہتے ہیں، نماز کب پڑھنا، کیسے پڑھنا، روزہ کب رکھنا فرض ہے، کب نہیں رکھنا غیر فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سال میں 1 مرتبہ واجب لازم ہے، ماں باقی دنوں میں شب و روز انسان کی زندگی کے ہر دن میں کچھ نہ کچھ زکوٰۃ، جس کا نام آپ خیرات کہتے ہیں، صدقہ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، اقربا پروری کہتے ہیں، دوست سے دوستانہ روابط میں دوست کی مدد کرنا کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے، اطاعت خداوندی ہے۔ اسی طرح حج کی فرضیت، حج کا اہتمام، پھر حج کے غیر دنوں کے اندر جو عمرے جیسی کیفیت ہے، یہ ساری تفصیلات، اور یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آج کا مسلمان یہ ظاہری انہی چیزوں کے اوپر ٹیکا لگا کر بیٹھ گیا۔ ان ساری چیزیں تو لازم ضروری ہیں، جو مظاہرہ کریں گی، بتلائیں گی کہ آپ اسلام میں داخل ہیں، باقی ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ ماں باقی ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں قرآن میں، جو 6000 سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کیسے پہچاننا، کیسے جاننا، اس امت سے پہلے کے لوگوں نے کیسے کیسے خرابی پیدا کی، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب یہ آخر زمانے کی امت میں جب یہ خرابی دنیا کے طول و عرض میں سب کے سب اسی پر ہو گئے، ایک بندہ بھی اس حقیقی طور سے زبان سے کہنا کافی نہیں، اصل مرکز ہے دل، یقین کے کیفیت کے ساتھ، یقینی کیفیت کے ساتھ جو اللہ کہتا ہے تو بدن میں تھر تھراہٹ بھی پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ کے عذاب کا تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفت جباریت اور قہاریت کے اوپر ڈر لگنا چاہیے۔ قرآن کی ابتدا ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، بس اسی کی تفصیل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس یہ 3 آیات ہیں سورہ فاتحہ کی ابتدائی، پورا قرآن اسی کی تفصیل ہے۔ جب مان لینے کے بعد اس کے پر چلنا کیسا، باقی رہنا کیسا، بندے کا رابطہ اپنے رب سے ہونا کیسا، وہ ایاک نعبد سے ہے۔ اسی کی تعلیم و تربیت ہے، اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے اتنا بڑا کلام پاک ہے۔ یہی حقیقت ہر قوم میں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ہے، بھیجا کیسا، علاقہ واری بھیجا ہے، تاکہ تمام کا احاطہ ہو، کنٹرول ہو۔ وقت واحد میں سینکڑوں انبیاء بھی رہے ہیں۔ دنیا جو اتنی بڑی بنایا ہے طول عرض کے لحاظ سے، پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے۔ ان کا نام تو علیحدہ ہے، ان کا نمایاں پہلو اور کام جو تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے لقب دے دیا یہ ذوالکفل ہے، یعنی کفالت ذمہ لینے والے۔ روایتوں کی وضاحت کے مطابق اس وقت کے زمانے میں جو انبیاء کو قتل کرنے لگے، ہر نبی کے ساتھ کوشش کیا، ہر نبی کے ساتھ، خود ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ اس وقت مختلف علاقے کے جان بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے
100 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ذوالکفل وہ بھی پیغمبر تھے، ان کے پاس اکٹھا ہوئے، انہوں نے اپنی جان پر لے کر پوری جد و جہد کر کر وہ 100 سے زائد پیغمبروں کی جان بچائی، کہہ دیا کہ تم لوگ میری جان کی پرواہ مت کرو۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر علاقے میں پیغمبروں کو بھیجے، جب اللہ کا پیغام آتا الٹی حجت کرتے، اپنی ناقص کمزور عقل کی بنیاد پر، شیطانی وسوسے کی بنیاد پر الٹے سیدھے سوالات کرتے۔ آج کی اس آیت میں وہی خلاصہ آنے والا ہے۔ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے طول و عرض، ہر قوم، ہر رنگ روپ سے تعلق رکھنے والے، ہر انسان کا رسول بنا دیا، اعلان کر دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا میں رہنے والے سارے کے سارے انسانوں اعلان کر دو یہ ہمارا حکم ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے انسانوں کے لیے مجھے رسول بنا دیا گیا۔ تو اس طرح ہر نبی کی مخالفت کرے تو پھر نبی کی مخالفت تو نبی کے ماننے والوں کی بھی۔ یقتلون الانبیاء، اور اسی طرح یقتلون الذین یامرون بالقسط، نبیوں کی اتباع کر کر پیغام نبوت، پیغام الہی کو عام کرنا ایمان والے کے لیے لازم کر دیا، ان کا سامنا بھی ان کی مخالفت جو آج تک بھی چلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی قوم مذہب اسلام سے، مسلمان سے نفرت کرتی ہے، ظاہری طور پر انسانی فرد سے دکھتی ہے، قرآن نے یہ بھی کہہ دیا تم صبر کرو اس کو، یہ تم سے نفرت نہیں کر رہے، اللہ کے بتائے حکم سے نفرت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے دور ہٹ رہے ہیں، ورنہ بحیثیت انسان تمہارا ان کا کیا اختلاف ہے؟ تو اس پہلو کو یہاں پر آج کی آیت میں اب ترجمہ لیجئے۔ یقیناً یقیناً بخدا ہم نے رسولوں کو بھیجا، بہت سارے رسولوں کو بھیجا، قرآن گنتی نہیں بتاتا، لیکن قرآن کی وضاحت کر دیتا ہے تم سے پہلے رسول بہت سے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے اہتمام کیا، تمہارے لیے بھی بھیجا، لیکن جتنے رسول آئے تھے تمام کے نام نہیں گنائے ہم، نہ نام بتائے، ان میں سے چند ایک نام اس کلام پاک میں ذکر کرے، وہ بھی کیسا ذکر کرے؟ چند نبیوں کے نام، ان کی نبوت کیا تھی، ان کی قوم کیا تھی، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کی مخالفت کیا تھی، ذری تفصیل پیش کرے۔ اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے صرف ناموں کے پر اکتفا کر دیا گیا، وہ بھی گنتی میں بس 25 کے آس پاس ہوتے، جبکہ روایت کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ کا ذکر ہے۔ صرف رسولوں کی حقیقت بتلانے کے لیے، تو چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم نے تمہارے لیے کیا اس کلام پاک میں، وہ تذکرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچا، اس لیے اللہ نے فرمایا اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بتا دیا، اور رسول کو تاکید کر دی ہم نے جو چیز آپ کو بتا رہے ہیں، بتانے کے لیے حکم دے رہے ہیں، آپ پابند نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں رکھنا، اور آپ نے کوئی چیز مخفی نہیں رکھی، پوشیدہ نہیں رکھی، حتیٰ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتے فرما دیا وما انت علی الغیب بضنین، آپ نے ذرا بھی بخالت سے کام نہیں لیا، بلکہ قرآن میں 3 مقامات ایسے ہیں ذرا سا اجرت میں کام لینے پر خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہاں اجرت کیوں کیا، آپ یہ اجرت میں فیصلہ ایسا کیسا کیا، آپ یہ ڈانٹ ڈپٹ بھی اس کو بھی چھپائیں گے، ہر چیز کا تذکرہ۔ ومنہم، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا لم نقصص علیک، تمہارے سامنے ہم نے ذکر نہیں کیا، تو گویا قرآن قصے کہانیاں جمع کرنے کا نام نہیں ہے،
نفس ایمان اس کی حقیقت اور طرز کو بیان کرنے کا، اس کے ماننے والوں کے لیے اللہ کی مہربانی کیسے ہوتی ہے اس کو ظاہر کرنے کا، انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ کا غضب کیسے ہوتا ہے، دنیا میں بھی بربادی ہوتی ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، بس یہ حقیقت سمجھانے کے لیے چند ایک کا ذکر فرمایا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، جتنے بھی رسول ہے، کوئی بھی رسول، انکار کرنے والی قوم نے کیا کیا، ٹھیک ہے آپ یہ معجزہ پیش کرے، وہ معجزہ پیش کرے، ہم جو کہتے ہیں پیش کیجیے۔ اس میں دو باتیں ہیں، پہلے اقرار ہے کہ آپ نے یہ معجزہ پیش کیا، معجزہ پیش کیا، مانتے ہیں کہ انسانوں کی طاقت سے باہر کی بات ہے، اور انبیاء کے معجزوں کا ذکر کر دیا، پھر کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کیجیے، تو کہ ایک اعتبار سے مان لیا، پھر ضد اور ہٹ درمی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کرو، ایسا بھی کر کے بتائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ضد کر بیٹھے، ایک بڑی چٹان تھی، کچھ ہے تو ایسا کر کے بتائی کہ اس چٹان میں سے اونٹنی پیدا ہونا، نکل کر آنا، کر دیا گیا، لیکن اللہ کی اس نشانی کی بھی قدر و قیمت نہیں کی، ایمان نہیں لائے، اللہ نے 3 دن کی مہلت دے کر سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بھی رسول کو بھیجتے ہیں، نشانی کو بھیجتے ہیں، یعنی معجزے وغیرہ، جو اللہ کا کلام صحیح معنی میں پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ کے واقعی پیغمبر ہیں۔ لوگوں کے تیرے سوال کے بارے میں فرمایا، دیکھو یہ جتنے معجزے ہوتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، رسول بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے قوموں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ ان کا اپنا ذاتی اختیار ہے، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سابقہ قوموں میں ایسے انکار کرتے چلے، جب انکار کے اوپر ٹکے رہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ کافی مہلت دینے کے بعد، سب سمجھا دینے کے بعد، جس میں پیڑھیاں گزرتی گئی، نسلیں گزرتی گئی، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، ان کے اوپر عذاب کو نازل کر کر اس قوم کو ہلاک و برباد کر دینا کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ خسر ہنالک المبطلون، یہ باطل پرست اس وقت کوئی بھی ٹک نہیں سکا۔ یہ نمونہ ذکر کر کر کہتے ہیں اس امت میں بھی اس زمانے کے اندر یہ مخالفتیں، یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، انسانی فطرت ہے نیک اور برے میں بٹ جانے کی۔ یہ اور بات ہے کہ کثرت اور قلت، مائنارٹی میجارٹی کا مسئلہ الگ ہے، لیکن کہیں اس دنیا کے دباؤ میں ایمان والوں کو تاکید ہے، تمہارا ایمان شک و شبے میں نہیں پڑنا، قدم ڈگمگائے نہیں جانا، ایمان کے ساتھ جیو، ایمان پر مرو، مصیبت نہ بھی آئے تو مرنے والے ہو۔ انسان کا وجود مرنے کے لیے ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا سچ ہے کہ اس کو پیدا ہونے کے بعد اس کو موت آنی ہے، وہ مرنے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں، چاہے وہ انسان نبی ہوتے کیوں نہیں، ولی ہوتے کیوں نہیں۔ نبیوں کے ولیوں کے نیک کارنامے اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھتے ہیں، دوسرے کے باقی نہیں رکھتے، اگر باقی ہیں تو نفرت کے ساتھ، مذمت کے ساتھ ہے۔ تو اس انجام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس امت کے لوگوں کو تاکید ہے کہ ایمان کے پر ثابت قدم رہیں۔ اس امت سے ہٹ کر جو ہیں، جو ایمان میں داخل نہیں ہیں، ان کو بھی حقیقت بتلاتے چلنا ہے، سمجھاتے چلنا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گھیرے میں آنا چاہتے ہو؟ 4 دن کی دنیا میں بھی رسوائی، مذمت، پھر آخرت میں ہمیشہ کی ہو جائے گی۔ تو ایک ہی آیت میں ہر ایک کو پیام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر چند نعمتیں قدرت کی اور ذکر کرتے ہیں، تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کے سہارے میں تو تم سانس بھر رہے ہو، پھر نعمت عطا کرنے والے کو سمجھنا نہیں چاہتے،
جاننا نہیں چاہتے، اس طریقے سے زندگی گزارنا نہیں چاہتے. مزید کئی نشانیوں کا ذکر کر کے اگلی آیتوں میں تفصیل آئے گی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.